اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور باقی تمام مخلوق کو ہماری خاطر پیدا کیا۔ جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے لیے بنائی گئیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پودے، پہاڑ، سمندر کی مخلوق، یہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے انسان کے لیے بنایا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ اور اگر ان ساری چیزوں کو ہم گننا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس درخت پر نظر ڈالیں اور صرف اس کے پتوں کی تعداد کا اندازہ کریں تو ہم صحیح طور پر اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ان کو گن بھی نہیں سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک پتا اپنی جگہ پر بہت اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت کی ایک بہترین نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر جو کچھ پیدا کیا وہ اس کے لیے مسخر بھی کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے اس نے مسخر کیا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے، انسان اس سے کام لے سکے۔ ایسا نہیں کہ یہ چیزیں انسان کے سامنے اس طرح سرکشی کریں کہ انسان اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے فائدے کے لیے نہ صرف یہ کہ زمین کی قوتوں کو استعمال کر رہا ہے بلکہ آسمان کی قوتوں کو بھی۔ آج کے دور میں سولر انرجی، سورج سے نکلنے والی شعاؤں کے ذریعے مختلف طرح کی چیزوں کا استعمال، مختلف طرح کی چیزیں بنایا جانا، اور اسی طرح دیگر بہت سی مخلوق جو زمین پر نہیں بھی لیکن ان فضاؤں میں ہے، وہ بھی انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اگر چاند ہی کو دیکھیں تو چاند کی ریز، چاند کی کرنیں جو ہیں جہاں زمین پر روشنی پھیلاتی ہیں وہاں سمندروں کے پانی کو ہلاتی ہیں، ان کو سٹر کرتی ہیں۔ اس پانی کے ہلنے کی وجہ سے سمندر کے اندر بے پناہ مخلوق زندہ ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہو، یعنی سمندر کا پانی ایک ہی جگہ ساکت و جامد ہو اور وہ نہ ہلے، تو سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق کو آکسیجن نہ ملے اور اس طرح وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مختلف قسم کے جانوروں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، مویشی جانوروں کو اس نے پیدا کیا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں گرمی کا سامان بھی ہے اور بہت سے فائدے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان کے بال اور کھال کو تم استعمال کرتے ہو، اس سے اپنے لباس تیار کرتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان میں خوبصورتی بھی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جس وقت تم صبح اور شام انہیں چرانے کے لیے لے جاتے اور واپس لاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارے ساز و سامان ایسی زمین کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ اگر تم خود انہیں اٹھا کر لے جاؤ تو بہت مشقت سے وہاں پہنچو۔ پھر فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے، لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، یہ اس لیے پیدا کیے کہ تم ان پہ سواری کرو اور یہ زینت کا سامان بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ یعنی انسان کی سواری کے سامان صرف گھوڑے خچر اور اونٹ ہی نہیں رہیں گے، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اور بھی بے شمار چیزیں پیدا ہوں گی جنہیں تم نہیں جانتے۔ 1400 سال پہلے یہ آیت اتری تو اس وقت کسی کو گاڑیوں کا نام بھی معلوم نہ تھا، کسی نے تصور میں بھی نہ سوچا، کبھی خیال بھی نہ کیا کہ کبھی کوئی چیز ایسی بھی ہوگی جو فضا میں اڑ کر انسان کو سفر کے قابل بنائے گی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے تیز رفتار سواریاں اپنے لیے ایجاد کی، اور آج بھی یہ آیت سچی ہے کہ آئندہ اور بھی ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ جن کے بارے میں تم اب نہیں جانتے۔ پھر فرمایا يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو آسمان سے پانی اتارا اس کے ذریعے مختلف طرح کے کھیت تمہارے لیے پیدا کیے، یہ زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ،
اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا. اگر رات نہ آئے تو ہم سب مل کر لا نہیں سکتے، اور رات چھائی رہے تو سب مل کر دن نہیں لا سکتے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی نے ایسا نظام قائم کیا کہ یہ سب چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں. والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم مسخرات، اور سب ستارے بھی مسخر ہیں، بامرہ، اس کے حکم سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہوں، جو عقل استعمال کرتے ہوں. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور زمین میں جو چیزیں تمہارے لیے پھیلا دی ان کے مختلف رنگ ہیں، یعنی زمین پہ پائے جانے والے مختلف رنگ انسان کے لیے خوبصورتی کا سما ہے، انسان کے دل لبھانے کا ذریعہ ہے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ساری چیزوں کا صرف ایک رنگ ہوتا، یعنی اگر یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو کیا حال ہوتا، یہ کیسی لگتی. جس وقت کلرڈ کیمرہ نہیں آیا تھا اس وقت تصویریں بلیک اینڈ وائٹ کھینچا کرتی تھی، ان میں اور کلرڈ تصویروں میں کتنا فرق ہے. اسی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح انسان کے لیے ان رنگوں میں اللہ تعالیٰ نے حسن پیدا کیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہیں، جو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیں. وہو الذی سخر البحر، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا. لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. وتستخرجوا منہ حلیۃ، اور تم اس میں سے زیورات نکال سکو. تلبسونہا، جنہیں تم پہنو. وتری الفلک مواخر فیہ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں جو اس کا سینہ پھاڑ رہی ہیں، یعنی جب چلتی ہے تو اس میں لہریں اٹھتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے. أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ زمین تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے. وَأَنْهَارًا، نہریں اور دریا بنائے. وَسُبُلًا، اور قدرتی راستے بنائے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. پھر فرمایا أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں بناتا. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں جو رنگا رنگ زمین آسمان میں اس نے ہمارے لیے بنائی، یہ سب ہمیں اس کی یاد دلاتی ہیں اور ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ان نعمتوں کو پا کر تم کیا کرو گے. کیا اپنے رب کی نعمتوں کا اقرار کرو گے یا انکار کرو گے. اسی لیے سورۃ الرحمن میں بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حقیقت یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم کسی بھی چیز کو جھٹلا نہیں سکتے. ہم میں سے کوئی بھی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم تمام انسان مشترک طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم خود ذاتی طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر ہم اپنے جسم کی حالت پر غور کریں تو یہ ہاتھ ایک نعمت ہے. ان سے پوچھئے کہ جن کے ہاتھ نہیں وہ کتنی مشقت میں ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ہم خود کھانا اپنے ہاتھ سے نہ کھائیں تو ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. تو سوچئے جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے دوسرے انہیں فیڈ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. جو کام ہم خود نہیں کر پاتے اس کے لیے کتنی بے چینی ہوتی ہے. اگر اپنی کنگھی خود نہ کر سکے کوئی اور ہماری کنگھی کرے تو آپ دیکھیں ہمیں کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کتنی بے چینی ہوتی ہے. اگر ہمارا لباس کوئی اور ہمیں پہنانے والا ہو، اگر کوئی اور ہمیں کھلانے اور پلانے والا ہو تو ہماری زندگی کس قدر ادھوری ہو کر رہ جائے. یہ آنکھیں ہمارے جسم میں کتنی نعمت ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ہم دیکھنے کے قابل نہ ہو. اگر ہم کلر بلائنڈ ہو تو دنیا کا نقشہ الٹ جائے ہمارے لیے اور دنیا میں وہ خوبصورتی اور زینت اور اٹریکشن نہ رہے. اسی طرح یہ بولنے کی قوت جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی خاص عنایت ہے. ہم اپنا غصہ، غم، خوشی، محبت سب کچھ اس کے ذریعے اظہار کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہو اور ہم بول نہ سکیں، ہمیں کوئی غصہ دلائے اور ہم جواب نہ دے سکیں، ہمیں رنج اور دکھ ہو اور ہم اپنے دکھ کا اظہار نہ کر سکیں، ہمیں کوئی خوشی ہو اور ہم اپنی خوشی کا اظہار نہ کر سکیں تو ہمارا کیا حال ہو. آپ دیکھیں کہ خوشی بھی کس طرح انسان انجوائے کرتا ہے جب اسے شیئر کرتا ہے دوسروں کے ساتھ. آپ کو اچانک کوئی اچھی نیوز ملتی ہے تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے فوراً کسی دوسرے کو بتاؤ. اگر آپ کو کوئی تکلیف دہ خبر ملتی ہے تو فوراً آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے دوسرے تک وہ بات پہنچاتے ہیں، دوسرے کو خبر دیتے ہیں. آپ سوچئے کہ اگر یہ زبان کام نہ کرے
تو ہم اپنے دل کی خوشی اور غم دوسروں تک بتا نہ سکیں اور اس کو شیئر نہ کر سکیں تو پھر ہمارا حال کیا ہو؟ کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں؟ پھر کھانے پینے کے لیے جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کے طرح طرح کے ذائقے ہیں. دیکھنے میں زبان ایک جیسی نظر آتی ہے لیکن اس پہ کھٹا، میٹھا، کڑوا، نمکین کتنے مختلف ٹیسٹ ہیں جو ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کتنا اس سے انجوائے کرتے ہیں. آپ سوچیے کہ اگر ہماری زبان پہ صرف نمک ہی نمک کا ذائقہ ہو تو زندگی کس قدر بدمزہ ہو جائے. اگر صرف میٹھے ہی کا ذائقہ چکھ سکیں اور باقی کچھ نہیں تو زندگی کتنی بے مزہ ہو جائے. پھر اسی طرح سونگھنے کی قوت جو اس نے بنائی، طرح طرح کی خوشبو جو ہم سونگھ سکتے ہیں، اس سے ہمارے دل کو اور دماغ کو کیسا سرور اور کیسا کیف حاصل ہوتا ہے. یہ سب کچھ اس کی نعمتیں ہی تو ہیں. پھر اسی طرح اولاد جیسی نعمت اس نے عطا کی، یہ بھی سراسر اس کی نعمت ہے. اگر وہ نہ دینا چاہے تو صحت مند ہوتے ہوئے بھی کوئی اپنے لیے خود اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اور اگر وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بانجھ بنا دیتا ہے. بظاہر کوئی کمی نہیں، لیکن انسان اولاد کی نعمت سے محروم ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ اسی کی نعمت تو ہے. پھر اسی نے انسانوں میں جوڑے پیدا کیے. سوچئے ذرا، اگر دنیا میں صرف مرد ہی مرد ہوتے یا صرف عورتیں ہی عورتیں ہوتی اور کوئی مرد نہ ہوتا تو دنیا کا نقشہ کیا ہوتا. پھر ان دونوں کے درمیان باہم کشش پیدا کی اور نکاح کے رشتے میں ایک دوسرے کے لیے سکون پیدا کیا. شادی کو اس نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا تاکہ انسان اس کے ذریعے سکون پائے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے. غرض کس کس چیز کو گنے اور کس کس چیز کو شمار کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم ان نعمتوں کو پا کر کیا دینے والے کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، یا ہمارا رویہ پھر کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ آپ اپنے اوپر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ اگر کسی پر تھوڑا سا بھی احسان کرتے ہیں، مثلاً اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں، انہیں کھلاتے پلاتے پڑھاتے لکھاتے سکھاتے اور بڑا کرتے ہیں، پھر بڑے ہو کر بچے اگر آپ کی نافرمانی کریں، اگر آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، اگر آپ کو یاد نہ کرے غم اور خوشی کے موقع پر، تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے اور آپ کو یہ ناشکری کتنی تکلیف دیتی ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. پھر جب بندہ اس سے سب کچھ پا کر اسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اسی کو یاد نہیں کرتا، اسی کا شکر ادا نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں کوئی خوشی کیسے آ سکتی ہے اگر ہم اس کا شکر ادا نہ کریں. لہٰذا ان نعمتوں کی قیمت تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے دل میں شکر کے جذبات ہوں، ان نعمتوں کی قدردانی ہو. پھر یہ کہ زبان پر اس کا ذکر ہو، کیونکہ جس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں، جس چیز پر خوش ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی ضرور کرتے ہیں. اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں شکر تو ہو نہیں سکتا کہ پھر زبان پر نہ آئے. پھر جہاں بیٹھیں گے، جس محفل میں، جس جگہ پر، کوئی نہ کوئی ذکر اپنی اس محبوب ہستی کا ضرور لے آئیں گے. پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آئے گی. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم کسی سے جھجکیں گے نہیں، شرمائیں گے نہیں، بلکہ ہم فخر کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو یاد کر سکیں گے، دل ہی دل میں بھی، زبان سے بھی اور مختلف اور طریقوں سے بھی. اور یاد رکھیے کہ جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے کیا، اس نے اپنی ہی ذات کے لیے کیا. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب بے نیاز ہے، عزت والا ہے. یعنی اسے انسانوں کے شکر کی ضرورت نہیں، لیکن وہ بندوں سے شکر کو پسند کرتا ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بے پناہ نعمتیں دی گئی تھی. ان نعمتوں کو دے کر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تقاضا کیا، کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے آل داؤد، شکر کے طریقے پر عمل کرو. یعنی جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، نبوت یا بادشاہت، یہ سب کچھ یعنی دین اور دنیا کا ایک جگہ اکٹھے ہونا، دنیا میں بھی اعلیٰ مقام اور دین میں بھی اعلیٰ مقام، دنیا بھی اور آخرت بھی. جس کو یہ دو نعمتیں ملیں، اس کے لیے پھر اس سے بڑھ کر اور کس چیز کی تمنا ہو سکتی ہے، یا اس کے لیے اس سے بڑھ کر کسی اور بھلائی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ لیکن یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے چاہا کیا کہ تم شکر ادا کرو.
اور پھر ساتھ ہی شکوہ کیا کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ یہ نعمتیں پا کر سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کمال ہے، ان کا ذاتی کمال ہے، یہ ان کی ذہانت ہے، یہ ان کی لیاقت اور قابلیت ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دینے والا دراصل اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ جو شکر ادا کرے گا میں اس کو اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ یعنی دنیا میں انسان اگر نعمتیں پا کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اس کی بجائے صرف اپنی ہی تعریفیں کرتا رہتا ہے یا تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب عارضی ہیں، بہت جلد انسان کے پاس سے چلی جانے والی ہیں، اور پھر جو شکر گزار ہیں انہیں اس شکر کے بدلے میں قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ بہتر نعمتیں ملیں گی، لیکن ناشکرے لوگ پھر آئندہ اس دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو کر رہ جائیں گے۔ بیسیکلی شکر ہوتا کیا ہے؟ شکر عربی زبان کا لفظ ہے۔ شکر کا معنی ہوتا ہے گائے کا کم چارہ کھا کر زیادہ دودھ دینا۔ دابۃ شکور اس کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کا شکر گزار ہو، یعنی اس کا رویہ اپنے مالک کے ساتھ بہتر ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شکر جو ہے انسان کے رویے میں بھی ہوتا ہے، انسان کی گفتگو میں بھی ہوتا ہے، انسان کے طور طریقوں میں بھی ہوتا ہے، انسان کے لباس میں بھی ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے سے بھی ہوتا ہے، اور نعمتیں دینے والے کے ذکر کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شکر شاید دل میں ایک خاص جذبے اور احساس کا نام ہے۔ جی ہاں، ہے تو وہ دل ہی کے جذبے اور احساس کا نام، لیکن اس احساس کے بعد انسان کے رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ جو شخص اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے وہ تکبر سے خالی ہوتا ہے، پھر وہ اپنی بڑائی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اسے جو بھی نعمت ملتی ہے، جب بھی کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ اس پر الحمدللہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے رب کا انعام ہے، میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی بخشش ہے۔ پھر وہ کسی بھی نعمت کو پا کر دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، دوسرے کو ذلیل نہیں کرتا، اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس گائے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو تھوڑا چارہ کھا کر بھی بہت دودھ دے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسانوں میں شکر گزار وہ ہے کہ جس کو زندگی میں دوسرے انسانوں کے مقابلے میں کم نعمتیں بھی ملی ہوں تو وہ اس پر شکوہ نہ کرے، اس پر بھی شکر گزار رہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا معمولی رہن سہن ہوتا ہے، لیکن ہر بات پر ان کی زبان سے کلمہ شکر ادا ہوتا ہے۔ کبھی آپ ان سے شکایت کرتے ہوئے نہیں سنیں گے، کبھی وہ اپنی کمزوریوں اور اپنی زندگی میں پائے جانے والے دکھوں اور تکلیفوں کا بار بار ذکر کر کے دوسروں کو بدمزہ نہیں کریں گے، بلکہ ان تمام نعمتوں کو ہی یاد رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس زمانے بھر کی نعمتیں بھی ہوں، اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس کا اظہار نہیں کریں گے، لیکن جس چیز کی کمی ہوگی اس کا ذکر بار بار کریں گے، اور اس طرح دوسروں کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، اگر ہر وقت آپ دوسروں کو اپنی تکلیفیں اور اپنے مسئلے اور مشکلات اور دکھ اور پریشانیاں ہی سناتے رہے اور صرف شکوہ ہی کرتے رہے کہ پورا نہیں پڑتا، مال کم ہے، یا یہ کہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بچے ایسے ہیں، شوہر ایسا ہے، کیونکہ مختلف لوگ مختلف طرح کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، کبھی وہ کسی چیز کی کمی کا ذکر، کبھی کسی چیز کی کمی کا ذکر، اور خاص طور پر خواتین میں جو ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ شوہروں کی شکر گزاری نہیں کرتی۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری سے بچو، کیونکہ خواتین کھڑی تھی تو اس لیے آپ نے ان کی مناسبت سے ان کو نصیحت فرمائی، تم اپنے شوہروں کی ناشکری سے بچو، اس لیے کہ تم میں سے ایک عورت اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسے اولاد دیتا ہے، زندگی کی اور نعمتیں دیتا ہے، لیکن کبھی کسی بات پر جب شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو اس گھر میں کبھی کوئی خوبی دیکھی نہیں، میں نے تو تم سے کبھی کوئی خوشی پائی ہی نہیں۔ تو یہ چیز ناشکرے پن میں آتی ہے کہ انسان دوسرے کی طرف سے ملنے والی راحت اور سکون اور خوشی اور نعمتوں کا تو ذکر نہ کرے، لیکن اگر کہیں تھوڑی سی کمی رہ جائے، مثلا شوہر کوئی بات بھول جائے، کوئی وعدہ کر کے بھول جائے، یا کسی چیز میں پورا نہ اترے، تو اس وقت عموماً پھر
ایسا دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات خواتین چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے، اپنا سکون بھی برباد اور دوسروں کا بھی۔ تو ان چھوٹی باتوں سے بچنا چاہیے اور دل کو بڑا کر لینا چاہیے، اور دوسرے انسان کو انسان سمجھ کر اس کی کوتاہی اور خطا کو معاف کر دینا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات دیکھا گیا کہ بچے ماں باپ سے کبھی